ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں، کچھ تو مہنگائی ہے اپنی جگہ ہوتی ہے، ظاہر ہے حالات معیشت دنیا بھر میں اسی طرح ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے۔ کچھ معیشت جو ہے وہ لوگوں نے تنگ کر دی ہے۔ یعنی میں نے پچھلی پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ میرا ذاتی تجربہ بھی مارکیٹ میں رہا، آپ کا بھی رہا ہوگا، کہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے 650 روپے میں ملی ہے اور میں جگہ جگہ جو ہے پھرتا رہا ہوں اسے دیکھنے کے لیے، کوئی 2200 روپے، کوئی 2400 روپے، کوئی 2500 روپے۔ یعنی اگر یہ پتہ چل جائے کہ میری مجبوری کیا ہے اور یا یہ میں کسی چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، میری لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو لا علم ہوں لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ لا علم نہیں ہے۔ اصل میں سارا نقطہ یہی ہے نا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اختیار کرو اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ آج کیمرے کی آنکھ سے کچھ لوگ، اب تو ڈھٹائی ہے نا، اب تو ڈھٹائی ہے، کچھ لوگ پھر بھی کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، لکھا بھی ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ہم بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اچھا کیمرہ کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ضائع بھی ہو جاتی ہے، اس کی ہارڈ ڈسک کرپٹ بھی ہو جاتی ہے، ریکارڈنگ میسر بھی نہیں آتی، کبھی اینگلز ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی اس طرح کی کمی کا معاملہ نہیں ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے جو ایک سے ڈرے گا نا وہ باقیوں کے بارے میں مطمئن ہوگا، اور جو دو چار سے ڈرنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کی زندگی اجیرن رہے گی۔ قرآن حکیم توحید کی دلیل کے طور پر یہ بات بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے جس کا ایک آقا ہے، بتاؤ اس کی زندگی آسان، یا وہ جو ایک غلام جس کے کئی آقا ہوں، ایک اس سے پریشان، اس کا حکم وہ یہ کہتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، بتاؤ زندگی کس کی آسان ہے؟ بٹ نیچرل، سادہ سی بات ہے، جس کا ایک آقا ہے اس کی زندگی آسان، اور جس کے بہت سارے ہوں گے اس کی زندگی اجیرن۔ تو ہم ہر ایک 2 4 5 سے بھی اگر ڈرنے کی کوشش کریں گے تو زندگی میں کبھی سکون اطمینان نہیں ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک آقا کی غلامی انسان کو اطمینان بھی دیتی ہے اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتی ہے۔ وہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہم اسے منا لیں گے، باقی ہم کس کس کو مناتے پھریں گے؟ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تمام لوگوں کو مطمئن کر دوں، یعنی انبیاء کرام جو ہیں اللہ کی طرف سے منتخب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کا براہ راست پیغام لے کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی جد و جہد ساری زندگی اپنی جد و جہد وہ سب کو مطمئن نہیں کر سکے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کو مطمئن کر دیں، تو ہمیں سب کو مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا اطمینان یہ ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہم سے مطمئن ہے۔ تو اگر وہ مطمئن ہے تو پھر سارا جہاں ہمارے مخالف ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔